اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ آج سے ہم عقائد کے دروس کا سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارا پہلا موضوع توحید ہے۔ توحید میں مختلف مباحث کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن آج جس موضوع کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے وہ یہ سوال ہے کہ ہمیں پروردگار کی معرفت کیوں حاصل کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کو مزید واضح کروں اور اس کے اوپر آپ کو بیان کروں، جو اہم نقطہ میں چاہوں گا کہ آپ کی گوش گزار کیا جائے وہ یہ ہے کہ عقائد پڑھانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ کیا عقائد بتانے چاہیے یا عقائد سکھانے چاہیے، یا عقائد کو اس انداز میں لوگوں تک بیان کیے جائیں کہ وہ خود غور و فکر کریں، وہ سوچیں سمجھیں اور اس کے بعد دلیل کی بنا پر، اپنے عقلی فکر کی بنا پر، استدلال کی بنا پر ان عقائد کو قبول کریں۔ تو بہترین روش یہی ہے کہ ہم ان کو عقائد بتائیں نہیں، ہم ان کو عقائد سکھائیں، لیکن کس طریقے سے کہ وہ خود سوچیں، خود سوچنے پر مجبور ہوں۔ ہم ان کے ذہنوں میں سوال پیدا کریں اور وہ اس کے سوال ڈھونڈ کے لائیں، اور پھر ہم ان کی جوابات کی روشنی میں ان کو رہنمائی کریں۔ اور یہ طریقہ میں نے دیکھا ہے کہ سب سے بہتر اور سب سے جالب بھی ہے۔ اگر ہم صرف عقائد کو بیان کر دیں اور بتائیں کہ یہ بتا دیں کہ یہ ہمارے عقائد ہیں، تو بچہ اکثر اوقات یا جو ہمارا سامع ہوتا ہے وہ سن لیتا ہے، وہ یاد بھی کر لیتا ہے، رٹا بھی لگا لیتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی ذہن میں، اس کے دل میں بہت سے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جن کا جواب وہ ڈھونڈ نہیں پاتا، وہ تلاش نہیں کر پاتا، اور بعد میں چل کر اس کے لیے یہ عقائد اس طریقے سے اپنا اثر نہیں چھوڑتے جس طرح اس کو ان عقائد کو اثر چھوڑنا چاہیے۔ اور اس سے بڑھ کر ہم نے اس کو جو ہے دراصل تقلید کی عادت کروا دی، نہ یہ کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ عقائد سوچ سمجھ کر اپنانے کی طرف متوجہ کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس گفتگو میں کوشش کریں گے کہ اس طریقے سے ہم وہ روش اور اس انداز میں آگے بڑھیں کہ ہم جو سامنے سامع ہے، جو سن رہا ہے، البتہ کیونکہ یہ ویڈیو ہے، اگر میرے سامنے افراد موجود ہوتے اور وہ درس سن رہے ہوتے اور سوال جواب ہوتا تو وہ روش اور زیادہ اچھے انداز میں آپ کو واضح کر پاتا، لیکن پھر بھی ایک انداز جو ہے وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس انداز میں آگے بڑھیں کہ آپ وہ انداز سیکھیں اور اس کے مطابق آپ جو ہے وہ آگے عقائد کو سکھائیں۔ سب سے پہلے سوال ہے، آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ بہت گہری نیند سو رہے ہیں اور اچانک آپ کی آنکھ کھلتی ہے، اور آنکھ کھلنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی وسیع و عریض ہال ہے جہاں پہ لوگ مختلف کاموں میں مشغول ہیں۔ کوئی کھیل رہا ہے، کوئی جو ہے کپڑے سی رہا ہے، کوئی دکان پہ بیٹھا ہے اپنا سامان بیچ رہا ہے، کوئی ہوٹل سجائے بیٹھا ہے، کوئی بڑھئی ہے تو لکڑی کا کام کر رہا ہے، فرنیچر بنا رہا ہے، کوئی لوہار ہے، اس کا کام لوہے کا کام کر رہا ہے۔ الغرض ہر کوئی اپنے کام میں مشغول ہے، جیسے میلہ لگا ہوتا ہے، اور تحد نگاہ آپ کو ہر کوئی جو ہے اپنا کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اب آپ اچانک سو کے اٹھے ہیں، آپ کی آنکھ کھلی ہے، تو اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اب یہاں پہ آپ سوچیں، تو سوچنے کے بعد جو ہے وہ آپ جواب دیں۔ بہرحال جب میں سوال کرتا ہوں تو مجھے جواب مختلف انداز میں ملتے ہیں۔ میں کسی سے پوچھوں گا، میں جا کے اس میں مشغول ہو جاؤں گا، میں جو ہے وہ
دیکھوں گا کہ مجھے کون سا کام پسند ہے، اس کام میں لگ کے اس کام کو انجام دینے لگوں گا۔ بہرحال تھوڑا اور ٹٹولیں گے تو بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ میں سوال کروں گا، پوچھوں گا میں کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ جو ہے میں کہاں پر ہوں، یہ میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں، مجھے ادھر کہیں یہاں سے آگے جانا ہے یا نہیں جانا، میرا پیچھے سے کہاں سے آؤں۔ یہ سوالات میرے ذہن میں پیدا ہوں گے اور ان سوالات کو میں ایک ایک فرد سے جا کے پوچھوں گا، جس سے جب تک کہ مجھے یہ قابل اطمینان جواب نہ ملے۔ اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا بچہ ہے، ابھی ابتدا ہی میں اس نے گفتگو شروع کی ہے، ماما بابا کے علاوہ اس کو کوئی لفظ کہنا نہیں آتا، وہ بھی اچانک خواب سے بیدار ہوا اور اس کی بھی وہی کیفیت ہے۔ اب اس بچے کی کیا حالت ہوگی؟ تو یہ بچہ یقیناً، اب یہ سوال آپ نے سامعین سے کرنا ہے، اب سامعین سے مختلف جواب آئیں گے، اس میں سے جو صحیح جواب ہے وہ یہ ہے کہ بچہ تھوڑا روئے گا، گریا کرے گا، کیونکہ اس جگہ سے، اس ماحول سے مانوس نہیں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اس جگہ سے مانوس ہو جائے گا، پھر وہ کھیلے گا، کودے گا، اپنی من پسند کی چیزیں، ان کام کو انجام دینے کی کوشش کرے گا، اور اس کے بعد پھر رات کو تھک ہار کے سو جائے گا، اور اگلے دن پھر یہی روٹین، یہ مانوسیت اس کی آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی۔ بہت خوب، پس اب دونوں میں مقایسہ کریں ہم۔ ایک صاحب عقل، صاحب فکر، سمجھدار شخص ہے، اس کا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر ایک سے سوال کرے، یا جس کو وہ سمجھتا ہے کہ میرے سوال کا جواب دے سکتا ہے اس سے سوال کرے۔ پہلے ان بنیادی سوالات کا جواب ڈھونڈے کہ میں کون ہوں، میں یہاں کیسے آیا، کہاں سے آیا ہوں، یہ جگہ کون سی ہے، میں نے آگے کہیں جانا ہے یا نہیں جانا۔ اور جو بچہ ہوگا، جو بچگانہ ذہنیت کا مالک ہوگا، وہ کوئی سوال نہیں کرے گا، وہ اس ماحول سے پہلے گریا کرے گا، اجنبیت محسوس کرے گا، پھر آہستہ آہستہ اس کو دیکھ کے اس میں گم ہو جائے گا، اس میں جو ہے وہ انسیت کا شکار ہو کے وہ جو روٹین لوگ انجام دے رہے ہوں گے بغیر اس سے پوچھے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، وہ کسی ایک کو اپنے پسندیدہ عمل کو اختیار کر کے دن بھر اس میں گزارے گا، اور یہ دن یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا دن، اسی طرح وہ زندگی گزار دے گا۔ اب یہاں پہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب آپ اس دنیا میں آئے، کیا آپ کو اپنی ماضی کی زندگی یاد ہے؟ آپ کو کچھ یاد ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یہاں جب آپ نے آنکھیں کھولی تو کیا آپ کو وہ جو دنیا دکھائی دی، آیا وہ آپ کے لیے مانوس تھی؟ کیا آپ کو معلوم تھا کہ جو دنیا کا جو میلہ لگا ہوا ہے کون کیا کر رہا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا اس بارے میں کہ آپ اپنی جو اس دنیا سے، کہ اس دنیا میں جب آئے، یعنی آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ نے شعور کی آنکھیں کھولیں، تو کیا یہ سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے کہ جو حتماً پیدا ہونے چاہیے تھے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، یہ جگہ کون سی ہے، کہاں پر ہوں، اور میں نے کہاں پر جانا ہے؟ تو یہ انسان کے اندر پروردگار نے ایک سالم انسان کے اندر، ایک صاحب عقل اور صاحب تدبر انسان کے اندر خدا نے یہ فطرت میں رکھا ہے کہ وہ جستجو کرتا ہے، وہ سوالات اٹھاتا ہے، وہ سوالات کرتا ہے، اور اس میں اس کے بنیادی ترین سوالات یہی ہیں۔ بنیادی ترین سوال کیا ہے کہ میں کہاں سے ہوں، کہاں پر ہوں، اور میں نے کہاں جانا ہے۔ اسی لیے ایک مشہور قول ہے، ظاہراً امام علی علیہ السلام سے یہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص کے اوپر کہ جس نے جان لیا کہ میں کہاں سے ہوں، کہاں پر ہوں، اور میں نے کہاں پر جانا ہے۔ یہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، اگر ان بنیادی سوالات کا جواب ڈھونڈے گا تو کامیاب ہے، بامقصد زندگی گزارے گا۔ اس دنیا میں آنے کے مقصد کو جب جان جائے گا تو پھر اس کی آئندہ آنے والی زندگی آسان ہو جائے گی، کہ اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے کہاں جانا ہے، میرا مقصد کیا ہے، مجھے یہاں کیوں لایا گیا، مجھے بھیجنے والا کون ہے، اور میری اگلی منزل کیا ہے۔ اور جو شخص ان سوالات کے بارے میں نہیں پوچھے گا، نہیں ڈھونڈے گا، نہیں سوال کرے گا، فطرت
سالم پر بھی نہیں ہے، اپنی فطرت کو اس نے سلا دیا ہے، اس کے اوپر غفلت کے پردے ڈال دیے ہیں، اور ساتھ میں اس نے جو ہے ایک بچگانہ انداز میں زندگی گزار دی ہے، کھیل کود کے زندگی گزار دی ہے۔ اور پروردگار اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو، قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یہ زندگی خدا نے بیہودہ کھیل کود کے لیے بنائی ہے، یا اس کے پیچھے جو کائنات میں یہ جو شب و روز ہیں یا کائنات کی مخلوقات ہیں، ان کو دیکھ کے تمہارے ذہن میں سوال پیدا نہیں ہوتا؟ یقیناً جو صاحب فکر اور صاحب عقل لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ انسان کے لیے بنیادی ترین سوال ہے کہ میں کہاں سے ہوں، کہاں پر ہوں، اور میں نے کہاں جانا ہے۔ یہ وہ جستجو کی فطرت ہے انسان کے اندر جو انسان کو ان سوالات کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور ان سوالات کا جواب انسان کو مجبور کرتا ہے کہ اپنے خالق کے بارے میں سوچے، اس کے بارے میں تصور کرے۔ یہ ایک نکتہ۔ دوسرا مرحلہ وہ یہ کہ آپ کسی دعوت میں جاتے ہیں، آپ کے بھائی آپ کو کہتے ہیں کہ چلو ہم چلتے ہیں ایک دعوت میں، اور اس دعوت میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک وسیع و عریض دسترخوان بچھا ہوا ہے، اور اس دسترخوان پہ انواع و اقسام کے غذائیں اور مشروبات بچھے ہوئے ہیں، مہیا ہیں، اور آپ خوب سیر ہو کے کھاتے ہیں، اور بہت کھانا آپ کے پسندیدہ ترین بہترین ذائقے، لذیذ غذائیں، لذیذ شربت آپ کے لیے مہیا ہے، اور آپ پیتے ہیں، آپ خوب انجوائے کرتے ہیں، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کئی دفعہ، 2 دن رہتے ہیں، 3 دن رہتے ہیں، جتنا وقت بھی رہتے ہیں، ہر وقت آپ کے لیے وہ چیز ہر وقت مہیا ہوتی ہے، جو چیز جس وقت کھانا چاہیں آپ کے لیے مہیا ہوتی ہے۔ اب انسان کی فطرت میں ایک پروردگار نے ایک عنصر رکھتا ہے شکر گزاری کا۔ اب یہ جو انسان ہے جو سالم فطرت پر ہے، فوراً چاہے گا کہ مجھے اتنی بہترین دعوت مجھے کی ہے، کہ میرا میزبان کون ہے، کس نے میرے لیے اتنے بہترین کھانوں کو مہیا کیا ہے، حتماً مجھے چاہیے کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ اس کے اندر احساس شکر گزاری پیدا ہوتا ہے، اور اگر وہ سالم فطرت پر ہے تو وہ چاہے گا کہ اپنے میزبان کو پہچانے، اور اس میزبان کو پہچاننے کے بعد اس کا شکریہ ادا کرے۔ پس جب ہم اس دنیا میں کائنات میں آنکھیں کھولتے ہیں تو انواع و اقسام کی نعمتیں ہمارے لیے مہیا ہیں، ہمارا اپنا وجود، خدا نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، خدا نے ہمیں یہ ہاتھ دیے ہیں، خدا نے ہمیں زبان دی ہے، خدا نے ہمیں یہ نعمتیں غذائیں مختلف دی ہیں۔ یہ مثال سورج کی روشنی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ہوا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، پانی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، جس طرف نگاہ دوڑائیں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور سب ہمارے لیے مہیا ہیں۔ ہمارے والدین ہمارے جس گھر میں رہتے ہیں، رہائش، لباس، اب شمار کرنا چاہیں لاتعداد نعمتیں ہیں۔ قرآن میں ہے کہ اگر تم چاہتے ہو خدا کی نعمتوں کا شمار کرو تو تمہارے جتنے بھی درخت ہیں وہ کاغذ بن جائیں، جتنے بھی دریا ہیں وہ سیاہی بن جائیں، تو یہ جو ہے قلم بھی ختم ہو جائیں گے، سیاہی بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن خدا کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکو گے۔ تو اب سوال ہے کہ اب اتنی نعمتیں دینے والی کوئی ذات ہے، کوئی آپ کا میزبان کون ہے، وہ کون سی ہستی ہے، وہ کون سی ذات ہے کہ جس نے آپ کو اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا؟ حتماً جو سالم فطرت پر ہوگا اس کے دل میں احساس شکر گزاری ہوگا، اور یہ احساس شکر گزاری اس کو مجبور کرے گا کہ وہ اپنے میزبان کو، یعنی اپنے خالق کو، یعنی اپنے پروردگار کو، یعنی پروردگار کون ہوتا ہے کہ جو اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، جو اس کی پرورش کرنے والا ہے، اس کے بارے میں سوچے، اس کو پہچانے اور اس کا شکریہ ادا کرے۔ یہ انسان کے اگر سالم فطرت ہے تو یہ انسان کو خدا شناسی کی طرف یہ احساس شکر گزاری لے کر جائے گا۔ تیسرا مرحلہ، انسان کو پروردگار نے فطرتاً ایک جو چیز فائدہ مند ہوتی ہے اس کی طرف بڑھنا سکھایا ہے، اور جو چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اس سے پیچھے ہٹنا سکھایا ہے۔ یعنی انسان ہر اس چیز کو حاصل کرے گا جو اس کے لیے فائدہ مند ہوگی،
اور ہر وہ چیز جس کو وہ سمجھے گا کہ میرے لیے نقصان دہ ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، اپنے آپ کو بچائے گا، اپنے آپ کو اس سے محفوظ کرنے کی کوشش کرے گا۔ مثال کے طور پر واضح سی بات ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میز پر کچھ غذائیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے کھانے جو بھوک کو مٹائیں گی، تو آپ ان کھانوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں میز پہ پڑی ہوئی ہیں کہ اگر ان کو میز سے نہ اٹھایا گیا تو ان کی بو سے جو سالم غذائیں وہ بھی خراب ہو جائیں گی، تو آپ ان جڑی بوٹیوں کو دور کر دیں گے اس غذا سے، تاکہ یہ غذا محفوظ ہو جائے، اور جڑی بوٹیوں کو اپنے سے دور کر دیا تاکہ اس کے نقصان سے بچ جائیں۔ یہ ایک سادی سی مثال ہے۔ تو زندگی انسان کی ایسی بھری پڑی ہے کہ انسان ہر وہ چیز کہ جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے اس کی طرف اس کو وہ جلب کرتی ہے، اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، انسان خواہش کرتا ہے کہ اس کو حاصل کرے، اور ہر نقصان دہ چیز سے انسان چاہتا ہے کہ اس سے بچے۔ اب یہاں پہ سوال ہے کہ آپ ایک چوراہے پہ کھڑے ہیں، اور اس چوراہے پہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس راستے پہ چلو تمہیں فائدہ ہوگا، نقصان سے بچ جاؤ گے، دوسرا کہہ رہا ہے اس راستے پہ چلو گے تمہیں فائدہ ہوگا، نقصان سے بچ جاؤ گے، تیسرا کہہ رہا ہے نہیں اس راستے پہ چلو گے نقصان سے بچ جاؤ گے اور تمہیں فائدہ ہوگا۔ اب جو صاحب عقل، صاحب فطرت اور سمجھدار شخص ہے، وہ اب آنکھیں بند کر کے کسی راستے پر چل نہیں جائے گا، وہ دیکھے گا، واقعتاً تحقیق کرے گا، معلومات حاصل کرے گا، معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا کہ واقعتاً کون سا راستہ ہے کہ جو مجھے فائدہ مند میرے لیے زیادہ سے زیادہ ہوگا، اور جہاں پہ میں زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچ سکوں گا۔ اور یہ سوچ، یہ فکر، یہ انسان کے اندر انسان کو مجبور کرتی ہے کہ اس وقت جب انسان اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے تو مختلف مکاتب ہیں، مختلف مذاہب ہیں، مختلف دین ہیں جو انسان کو اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ تم اگر یہ دین اختیار کرو گے تو تم جو ہے وہ سعادت کے راستے پر چلو گے، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ایک دین کہتا ہے کہ میرے دین کو پہ عمل پیرا ہوگے تو سعادت کے راستے پر چلو گے، ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں، میرے اوپر اگر میرے مکتب پہ چلو گے، میرے مکتب کو قبول کرو گے تو تم بہترین سعادت کے حامل ہوگے، آخرت بھی اور دنیا بھی۔ اب انسان جو سمجھدار ہے، جو سالم فطرت کا حامل ہے اور عقل اور شعور کو استعمال کرتا ہے، باشعور ہے، غافل نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، تو کیا کوشش کرے گا؟ وہ کوشش کرے گا کہ علم حاصل کرے، وہ کوشش کرے گا کہ اس راستے کا انتخاب کرے، اس مکتب کا استعمال کو اختیار کرے، اس دین کو قبول کرے کہ جس میں سعادت ہی سعادت ہے، جس کے اوپر عمل کرنے سے، اور جس کے اوپر عمل کرنے سے انسان کو اخروی شقاوت سے، اخروی نقصان سے جو ہے وہ حفاظت ہی حفاظت ہے، محفوظ ہے، اس سے بچ جائے گا۔ بس انسان کے لیے یہ تین چیزیں جو انسان کی پروردگار نے فطرت میں رکھی ہیں، ایک جستجو، حق کی جستجو، جس میں یہ بنیادی ترین سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، میں کہاں سے ہوں، کہاں پر ہوں، کہاں جانا ہے۔ اور امام علی نے جو ہے وہ کہہ بھی دیا کہ خدا کی خاص رحمت ہو شخص کے اوپر کہ جس نے جان لیا کہ میں کہاں پر ہوں، کہاں سے ہوں اور کہاں جانا ہے۔ اور دوسرا، انسان کے اندر یہ احساس شکر گزاری ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جو نعمت دینے والا ہے اس کا شکریہ ادا کرے۔ تو اتنی نعمتوں کو جو انسان تک ملی ہیں، انسان کو حاصل ہوئی ہیں، تو حتماً انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے حقیقی میزبان کا شکر ادا کروں، اور وہ جس خالق نے مجھے خلق کر کے مجھے میری نعمتیں میرے لیے یہ ساری مہیا کی ہیں، میں اس خالق کا اس کو پہچانوں، اس کی معرفت حاصل کروں اور اس کا شکریہ ادا کروں۔ اور تیسرا راستہ کہ انسان جو ہے ہمیشہ منفعت کو چاہتا ہے اور ضرر کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے، تو منفعت کی خواہش رکھتے ہوئے اور نقصان کو اپنے سے دور رکھنے کی خواہش رکھتے ہوئے وہ دیکھے گا کہ اس دنیا میں بھی مجھے کس مکتب پہ، کس شریعت پر، کس دین پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے تاکہ میں نقصانات سے بچ سکوں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکوں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس کے لیے اس کو اپنے پروردگار کی شناخت جو ہے وہ کرنی ہے، اور وہ اس کو انشاءاللہ تعالی
اب وہ جب شناخت کر لے گا تو اپنے صحیح راستے کو وہ پہچان لے گا۔ اسی لیے قرآن پاک میں انسان کی اس فطرت کی طرف جو صاحب فکر لوگ ہیں، سالم فکر کے لوگ ہیں، ان کے لیے قرآن میں یہ آیت بیان کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، کہ میرے بندوں کو بشارت دے دو کہ یہ لوگ وہ ہیں جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں، اس کو تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، مقایسہ کرتے ہیں، اور ان میں سے سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ بس یہ عقائد سکھاتا ہے کہ آپ مختلف باتوں کو سنیں، اس میں سے جو صحیح ترین بات ہے اس کو اپنے عقل اور شعور کے ذریعے سے اس کے معیار پر پرکھنے کے بعد اس پیغام کو قبول کریں، اس دلیل کو قبول کریں، اس عقیدے کو قبول کریں۔ عقیدے بہت سارے رائج ہیں معاشرے میں، جو غلط عقیدے، خرافات ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں، لیکن اگر آپ غور و فکر سے بنیادیں بناتے ہوئے اور سوچ و فکر کے ساتھ اپنے عقائد کو کے اوپر تجزیہ و تحلیل کریں گے اور ان کے لیے استدلال لائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کبھی بھی غلط راستے کا شکار نہیں ہوں گے۔ اور یہی عباد اللہ کی، خدا کے بندگان کی صفات جو قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ پروردگار سے ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں عقائد سمجھنے اور اس کے بعد ان کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد